میں آ جائیے، یہ رات بھی سہانی ہے، ارے میاں کلیوں کی لڑکپن ہے اور پھولوں کی جوانی ہے، پھولوں کی جوانی ہے، پھولوں کی جوانی ہے۔ اب مائک پر جناب حضرت مولانا عالم رضا چترویدی صاحب تشریف لائے اور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، فضاؤں میں ہاتھوں کو لہرائیے اور حسینی انداز پیدا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، سرزمین کالا پتھر بستی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر اپستھت مذہب اسلام کے پرچارک علماء کرام اور شورا اسلام، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جس حساب سے آپ لوگوں نے سلام وہ ٹائم تو یہ نہیں ہے، جیسا مجھے جواب ملا وہ ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب 12 بج جاتے ہیں تو لوگ اس کے بعد تقریر سنتے نہیں ہیں، تقریر کھاتے ہیں۔ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ 12 بجے سے پہلے مجھے دیا گیا، نیند آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک پروگرام میں ہم تھے تو چترویدی کہہ کے لوگ ہم کو بلا دیے۔ جب 3 بج گئے تو مجھے اسٹیج پہ لے گئے، تو کنارے کرسیاں رکھی ہوئی ہے، اسی کرسیوں میں ایک چچا جان منہ پھاڑ کے سو رہے، آنکھیں بندے منہ کھول کے سو رہے۔ تو میں نے کہا چچا السلام علیکم۔ چچا کیوں سنیں گے، وہ سو رہے ہیں۔ ایک بار سلام کیے، 2 بار سلام کیے، 3 بار سلام کیے تو بولا کہ ٹھیک ہے حضرت۔ میں نے کہا چچا آپ سو رہے ہیں؟ کہا نا، تو ہم سو کہاں رہے ہیں، تو سوچ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ بنگال جھارکھنڈ ہر جگہ گھومتے ہیں، سوچنے کا یہ نیا اسٹائل ہے کہ آنکھیں بند ہیں، منہ کھلا ہوا سوچ رہا آدمی۔ تو چچا نے جواب دیا کہ حضرت یہ پروگرام 8 بجے سے چالو ہے اور آپ آ رہے ہیں 3 بجے، سنتے سنتے کان بھر گئے، آنکھوں نے جواب دے دیا ہے، اس لیے منہ کو کھول دیے ہیں اور مال کو ڈائریکٹ اندر لے رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ایسا ہوتا ہے، مگر یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہم سے پیش تک بہت سارے علماء کرام شورا اسلام آئے اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے حق ادا کر رہے ہیں، نعتیہ کلام سننے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہر طرح سے حق ادا کر رہے ہیں، اور کہیں سے کسی چیز کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور نیند تو انشاءاللہ نہیں آئے گی، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، میرے غوث پاک کو ٹھوکر لگا کر 100 سال کے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہم لوگ کیا سوئے آدمی کو بیدار نہیں کر سکتے ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی، ایک لڑکا کی شادی ہو رہی تھی، تو شادی تو خوشی کی بات ہے، بہت خوش ہے بیچارہ۔ اب خوشی میں وہ شادی کرنے کے لیے گیا، اسٹیج میں جا کے سو گیا۔ تو لوگوں نے حضرت امام صاحب کو اٹھا کے کہا حضرت تیرے نکاح پڑھانا ہے۔ امام صاحب آئے، آنے کے بعد دیکھ رہے کہ دولہا بابو سو رہا ہے، اس کو اٹھانے کے بعد جو ہے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ تک پہنچے تو چوتھا کلمہ میں ایک لفظ آتا ہے یحیی، تو دولہا بابو نیند کے مارے پڑ رہا ہے، ہوئی ہوئی۔ اب امام صاحب کا پارا گرم ہو گیا، ہٹ گھٹا کہہ کر شادی کرنا ہے کہ نہیں، صحیح سے پڑھو۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھا تو آگے اور ایک جملہ آتا ہے ابداً ابدا، دولہا بابو نیند کے مارے پڑ رہا ہے لبداً ابدا۔ اس لیے اگر آپ کے اگل بغل دیکھ لیجئے، کوئی اگر ایک آنکھ بند کر رہا سو رہا ہے تو اس کو اٹھا دیجئے، نہیں تو صبح بولیں گے کہ چترویدی صاحب نہیں آئے۔ ہاں بنگال میں جگہ پروگرام میں تھے، میری پوری تقریر ختم ہو گئی اور تقریر کرنے کے بعد ہم لوگ ریسٹ روم میں گئے تو ایک آدمی کو مجھے بولا مولانا نام سنتے ছিলাম مولانا عالم رضا کی পুরুলিয়ার تو مولانا کوئی ایسا اور ہم 2.5 گھنٹہ تقریر کر کے گئے ہیں اور وہ مولانا صاحب کوئی ایسا۔ لوگوں نے کہا کہ تم کہاں تھا؟ تو یقیناً وہ سو رہا تھا۔
تو ایسا حادثہ یہاں نہ ہو جائے نا. تو ماشاء اللہ کہیں سے یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سننا اللہ تعالیٰ قبول کرنا. تو بھائی 15-20 منٹ تقریر کرنے کے لیے اچھا ہے, آپ لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ مزاج ہے پوری طرح سے سننے کا. دونوں ہاتھ اٹھا کر تھوڑا سا مجھے بتائیے یا رسول اللہ کہیے. یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب میری حیات کو عشق بلال دے اللہ. یا رب میری حیات کو عشق بلال دے اللہ. جو راستہ تیری چاہت کے تحت جاتا ہو وہ راستہ میری جانب نکال دے اللہ. اور میں خواب میں سفر کر رہا ہوں مدتوں سے. میں خواب میں سفر کر رہا ہوں مدتوں سے. اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ. اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ. اور زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے. زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے. خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے. اور مریض محبت دوا کیا کرے گا؟ مریض محبت دوا کیا کرے گا؟ وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے. وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے. اور مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی. مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی. ہمیشہ جو ماں کی دعا چاہتا ہے. ہمیشہ جو ماں کی دعا چاہتا ہے. اپنے مغفرت کی نیت سے, اپنے گناہوں کی بخشش کی نیت سے, میرے لیے نہیں اور مائی کرام کے لیے نہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرزار ہو کر کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی, آپ نے ماشاءاللہ آج کے نقیب محفل حضرت مولانا تاج الدین صاحب امجدی سے بہت اچھی رقابت سماعت کی. اور ہمارے قاری شریف صاحب سے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز میں تھے. اور عبد المبین پروانہ صاحب سے پروان گوار کلام آپ لوگوں نے سنا. محب گرامی بھائی حضرت مولانا طاہر قاری تیوری صاحب سے آپ نے نعتیہ کلام سماعت کیا. حضرت مولانا سراج صاحب سے آپ نے نعتیہ کلام سماعت کیا اردو اور بنگلہ میں. اردو اور بنگلہ میں. اب میں اس شیٹ میں چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھتا ہوں کہ آپ کو چائے سے زیادہ محبت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے. بس میں پڑھ رہا ہوں. شاعر لکھتا ہے, سنیے. کوٹی کوٹی پرنام نمستک سکل پر جانم ہے دل بندو دیانی دیا بینندنم سوسواگتم شاہ امم شاہ امم شاہ امم. کوٹی کوٹی پرنام نمستک سکل پر جانم ہے دل بندو دیانی دیا بینندنم سوسواگتم شاہ امم شاہ امم شاہ امم. آتما نرمل ادھر مدوے چندن کندن کنچلم چندر مکرتی ناری منی مانک نین پد پنکجم شاہ امم شاہ امم شاہ امم. اوتار نیرنندم تردی مادیم رشارتم برمن سوالم تپستیم مہاویرم پراروپم پرادپم سہارمتی وشنو اشرپام باب
परम तुतियन शेषन लहालम महामंगलालस्तंभामस ला इलाहा परपमिल्लल्लाह पदम परम जन्म वैकुंठम विराजे वो जपे नामे मोहम्मद उगम निगम सोईसी जुबारात दुनिया बान मिटे मजारा तम सुमरी सबसा सुसाई सुसा जगत यंग सरसर नाई विचारो विचारो हनि सब जो नमो मन मिटे कलेसा तब होई समगला तारा मेहदी देह सकल संसारा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तग लग जड़ से सुंदरम होई बिना मोहम्मद पार न होई या रसूल बालो बाबे जान जमाना बालो बाबे जान जमाना क्यों ना यार ओ जाना আমার নবীর মতো কেউ হবে ভালোভাবে ভালোভাবে জানে জামানা কেউ না আরে ও জানা আমার নবীর মতো কেউ হবে না যার নূরেতে চমকে জামানা যার নূরেতে চমকে জামানা খুশবু যার পসিনা আমার নবীর মতো কেউ হবে না দাই হালিমার ঘরে খোদার নূরে এসেছে দাই হালিমার ঘরে খোদার নূরে এসেছে সেই নূরেতে সারা জাহান চমকে গিয়েছে যে নবীরে সালাম জানাই রব্বানা যে নবীরে সালাম জানাই রব্বানা সে শাহে মদিনা আমার নবীর মতো কেউ হবে না ভালোভাবে জান জামানা কেউ না আর ও জানা আমার নবীর মতো কেউ হবে না उस नबी की तारीफ करते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा या अवतार मध्यम रुष्यार्थम परमं सवालम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम सहम कुंभरम द्वितीयन शेखल्लहालम महामंगलालस्तंभामस ला इलाहा परपमिल्लल्लाह पदम परम जनम वैकुंठम विराजे वो जपे नामे मोहम्मद। हिंदू भाई लोग अगर सुनेंगे तो कहेंगे चलो भजन चालू हो गया, लेकिन जब तर्जमा सुनेंगे तो आपका दिल खुशियों से बाग बाग हो जाएगा। मैंने जो संस्कृत थोड़ा बताया आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? वही चीज अच्छी लगती है जो समझ में नहीं आता। हमारे बंगाल से एक आदमी लखनऊ चला गया, अरे बेचारा अजबगढ़ बंगाली, इसको उर्दू हिंदी कुछ नहीं आता, तो जाके ठेला में बैठ गया। इसको जहाँ से उतरना था तो उतरने को क्या कहते हैं उर्दू में, उसको ये मालूम नहीं, तो बांग्ला में बोलते हैं ना भेंगे। तो ये बोल रहा है कि दादा एक खड़े दाना हमें नाम दो। तो लखनऊ में इस तरह अगर कोई बांग्ला बोलेगा तो क्या समझेगा? रिक्शा वाला बोल रहा है क्या बोल रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा। बोला नहीं सर आप रिक्शा को खड़ा कीजिए, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। तो कहा गिरेगा तो आसान है गिरना, आज हम 25 साल से रिक्शा चला रहे हैं, गिरने देंगे? बोला नहीं हम यहीं पे जरूर गिरेंगे। बोला अरे नहीं गिरेंगे। बोला हमको गिरना ही है। बोला नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे। जब देखा कि आदमी बड़ा जिद कर रहा है तो बोला अच्छा ठीक है, तुमको जब इतना डर लग रहा है, डिक्की खोला, रस्सी निकाला और रस्सी निकाल के उसको बांध दिया पूरी तरह, बांध दिया और बोला अब तो गिरेगा नहीं। तो हजरात वगैरह में ऐसी मुसीबत होती है ना। इसी तरह से एक आदमी मुंबई चला गया, मुंबई में उसका दोस्त रहता है, तो रात को रूम में सोने के लिए तो सुबह उठ के पूछ रहा है सब और सब रात को ठीक नींद हुई है, खैरियत से नींद हुई? तो तो घूम तो ठीक ही होता है,
किंतु टुकु टुकु मौसा कमड़ाता, टुकु टुकु मौसा कमड़ाता। पता इस तरह बोलना मुंबई के आदमी को क्या समझेगा? मौसा कहते हैं बंगाली में मच्छर को, कमड़ाना कहते हैं को काटने को, ये उस तरह बंगला बोल रहा है। तो हजरात गिरामी, इसलिए मैंने उठ करके आपको पूछा, पढ़ने के बाद संस्कृत पढ़ा, उसके बाद पूछा कि आपने समझा कि नहीं? तो आपने कहा नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही चीज अच्छी लगती है जो समझ में नहीं आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम या सुनिए, तर्जमा सुनिए, ईमान मचल जाएगा। हजरात गिरामी, तुलसीदास जी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कोई ला इलाहा पढ़ता है उसका पाप मिट जाता है। जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसका पाप खत्म हो जाता है, हल हो जाता है, खत्म हो जाता है। पाप समझते हैं? पाप गुनाह। तो जब समझ नहीं है तो करते क्या? पाप को याद कीजिए, रब की बारगाह में अर्ज कीजिए कि याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल अगर तशरीफ ला रहे हैं उठ करके मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं, बेदारी का सबूत दीजिए, वैसे हम नहीं, हम थोड़ा जबरदस्ती वाला मैटर करते हैं ना। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मुक़र्रिर आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर मिनाई साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। साथ ब्रादर अकबर हजरत अलहाज मौलाना लियाकत मेहदी साहब किबला मदरसे लारी व नूरानी मुकम्मल पिंड शरीफ के फैजान लेकर के आपके प्यारे मोहब्बत में हाजिर आ चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट गुफ्तगू करके मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ये साबित कर देना चाहता है, रब कायनात ये साबित कर देना चाहता है, ए नीलगो आसमान के नीचे रहने वाले मौत व हयात के मुसाफिर, अगर तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत को चैलेंज करना चाहते हो, अगर तुम रसूल पाक के ज़ात ग्रामी को लुटाना चाहते हो, तो सुनो, नबी की निगाह नाज़ में एक ऐसी कशिश है, नबी की निगाह नाज़ में एक ऐसा पावर है, नबी की निगाह नाज़ में एक ऐसे मौजज़े हैं कि जब नबी की निगाह नाज़ हजरत अबू बकर सिद्दीक पर पड़ी तो वो सिद्दीक को सभा के पैकर बना दिए गए। जब रसूल पाक की निगाह नाज़ हजरत उमर पर पड़ी तो आगो इंसाफ के मकसद बना दिए गए। जब रसूल पाक की निगाह नाज़ हजरत उस्मान गनी पर पड़ी तो वो जूद व करम के दाता बना दिए गए। जब रसूल पाक की निगाह नाज़ हजरत मौला अली पर पड़ी तो वो शुजाअत व बहादुरी के शेर खुदा बना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह नाज़ की एक कशिश है। मेरे आका ने जिसे देख लिया वो अगर खताकार था, नेककार बन गया, लेकिन कोई सवाल करने वाला ये सवाल कर सकता है और कह सकता है कि मौलाना साहब, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह नाज़ में यही कशिश थी तो क्या हुजूर की निगाह नाज़ अबू जहल पर नहीं पड़ी थी, उतबा और शैबा पर नहीं पड़ी थी, कुफ्फार मुशरिकीन पर नहीं पड़ी थी? अगर पड़ी थी तो ये निगाहों में तेजाब कैसी है? अगर पड़ी थी तो ये निगाहों में दो रोटी कैसी है? हजरात गिरामी, सवाल ये हो सकता है, कोई सवाल कर सकता है, इसलिए कि आज के इस दौर में सवाल करने वालों की कमी नहीं है। हजरात गिरामी, आप अच्छा काम करें फिर भी सवाल, और अच्छा काम ना करें फिर भी
سوال ہی سوال ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ لیکن دوستان محترم ویری سمپل، میں اس کا جواب آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے۔ مثال کے طور پر آج یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی، مثال کے طور پر، حقیقت میں نہیں ہے نا، اور نہ ہو نہیں تو ایسا کبھی ہوتا ہے جو بات بہت نکل جاتی ہے اور ہو جاتا ہے، اور شرکا بات گئے تھے تقریر کرنے کے لیے اور آپ شیر والا واقعہ کہہ رہے ہیں، بابا رامار بندرامار حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے باغ نڑیے گئے تھے، ہم تقریر کر رہے ہیں تو تقریر کر رہے ہیں، ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، بولا باغ آ گیا باغ آ گیا باغ آ گیا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے حقیقت میں، تو اس لیے ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اتنی بارش ہوئی، یہاں کے ندی نالے بھر گئے، گلی کوچے بھر گئے، سب کچھ بھر گئے، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، لیکن اسی مجمع سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے موسم میں مانتا ہوں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، ندی نالے سب کچھ بھر گئے ہیں، مگر میرے گھر کے آنگن میں ایک برتن پڑا ہوا ہے، ایک کٹورا پڑا ہوا ہے، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تعجب کی بات ہے، ارے بڑا بڑا پوکھر بھر گیا، بڑا بڑا تالاب بھر گیا اور کٹورا کیسے نہیں بھرا ہے، چلو جا کر کے دیکھا جائے۔ جب سامنے گیا، جانے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں، کٹورا سیدھا نہیں بلکہ کٹورا الٹا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا نوجوان اگر سوال کرنے سے پہلے کٹورے کو دیکھ لیتا، بلکہ اگر بہت دن تک بارش ہوتی رہے گی، سالوں سال بارش ہوتی رہے گی اور کٹورا الٹا پڑا ہوا رہے گا تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں سما سکتا ہے۔ حضرات گرامی بلا کسی تشبیہ و تمثیل کے سمجھیے، عالم رضا قوم کو یہ بتانا چاہتا ہے، لوگوں سنو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت و انوار کی بارش ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کا دل کا برتن کھلا ہوا تھا، ان پر ایک قطرہ پڑا تو وہ صرف و صفا کے پیکر بن گئے، حضرت عمر فاروق کے دل کے برتن کھلے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی کے دل کے برتن کھلے ہوئے تھے، حضرت مولا علی کے دل کے برتن کھلے ہوئے تھے، ان پر ایک قطرہ پڑا تو وہ شجاعت و بہادری کے شیر خدا بنا دیے گئے، مگر ابو جہل کا دل کا برتن الٹا پڑا ہوا تھا، وہ وہی کے وہی رہ گیا۔ میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی محبت سے میرے نبی کو جس نے بھی دیکھا، محبت سے جس نے بھی دیکھا ہے اس کی تقدیر بدل گئی ہے۔ دکھانے والے کا قصور نہیں ہوتا ہے، دیکھنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ ٹیکا والا ہے، صبح صبح مندر جانے والا ہے، مندر جا کے گھنٹی بجانے والا ہے، لیکن جب میرے نبی کی زندگی کو دیکھتا ہے تو میرے نبی کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے بول پڑتا ہے، اگم نگم سوئی جھپارا اپنی یبان مٹے مجھارا، تب سمرے سبداس گسائے سسا جگت جگ سر سرنائے، بن چارو بچارو حدیثا بھجو جگو مر مٹے کنیسا، تب ہوئی سب لگتارا مہدی کیسا کر سنسارا، تب ہر مانے نہ مانے کوئی، بن گرو دو جگ جانے نہ ہوئے، تب لگے چوچے سندرم ہوئے، بنا محمد پار نہ ہوئے۔ حضرات گرامی اس کو کلیئر کرنے کے لیے تلسی داس جی کے پاس جانا پڑے گا۔ تلسی داس جی کہتے لا الہ الا اللہ پمل اللہ پدم برم جنم بے گنڈم براج وہ جپے نام محمد، جو کوئی لا الہ پڑھے گا اس کا پاپ مٹ جائے گا۔ حضرات گرامی اس بات کی تصدیق کے لیے آئیے چلتے ہیں، حضرت بائی مستعمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، او لوگو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے 12,000 گناہ صغیرہ کو میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت بھائی مستعمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے 12,000 گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب وہی بندہ کلمہ کو پورا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو ان 12,000 گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ لہذا اس کلمہ کا ورد کرے، میرے ساتھ محبت سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات آپ نے میرے ساتھ ایک بار کلمہ پڑھا، آپ کے 12,000 چھوٹے چھوٹے جو گناہ تھے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ تھے
حضرت باعث مستعمی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ کے معاف ہو گئے. جب آپ کے گناہ صغیرہ ختم ہو گئے, چھوٹے چھوٹے گناہ ختم ہو گئے, اب بڑا گناہ کیسے معاف ہوگا سننا چاہتے ہیں؟ جو بڑا بڑا گناہ ہے وہ کیسے معاف ہوگا وہ سننا چاہتے ہیں؟ تو دوستان محترم, اس کو سننے کے لیے محبت سے کہیے سبحان. جب جلسے میں آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیے. چھوٹے چھوٹے آپ کے گناہ یہ تو معاف ہو گئے, لیکن جو بڑا بڑا گناہ ہے وہ کیسے معاف ہوگا؟ تو جلسے میں آئے ہیں, آج یہاں سے نیت کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بس شروع کر دیجئے نماز پڑھنا, آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے. آئے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بس رب کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے, اپنے گناہوں کو خیال کیجئے, اور رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے یاد آئی ہے اپنی خطائیں, جب خدا کا خیال آ گیا ہے کہ یاد آئی ہے اپنی خطائیں, جب خدا کا خیال آ گیا ہے, میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. محمد کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا, ایک طرف جبر کا سلسلہ تھا, ایک طرف جبر کا سلسلہ تھا. بات جب حق و باطل کی آئے, بات جب حق و باطل کی آئے, تو کربلا کا خیال آ بولے گیا. ایک ایک کھائے نہیں. بات جب حق و باطل کی آئی, کربلا کا خیال آ گیا ہے. اور ایک سے پڑھتے ہیں ماں بہن کی طرف سے بھی کہ وہ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے اور ابھی تک ان کے لیے کسی نے کچھ نہیں بولا. ہمارے ادھر کی ماں بہنیں تو اتنی اچھی ہیں, جب گھر میں رہے گی تو وہ کہ وہ 407 لے کچڑا پھینکے نا گاڑی لے, وہی گاڑی لے کے کہیں گیا آپ کو نا ہٹا کلا مائک موسی دلان ہو گئی جو پھلا جگہ پھلا آدمی انتقال ہو گیا ہے, اتنے بجے بیٹھی ہے کوئی لوگ بیٹی ماں جو بابو نما ڈبل بجاوی نا ہاں کیا ہو جا بجا جلد کر ساڑی برابر ہے نا ساڑی برابر ہوار پورے یارا بس لو گاڑی ہے খুব বলে তো গাড়িটা কত দিন আমি 450 টাকা রে তো আমারটা ভালো নাই মুড়ানো গিয়ে এনে দিয়ে ভালো এরকম গল্প সব চলতে तो वो लोग पहुंच गया वहां जहां पर मैयत घर था वहां जब पहुंच गए तो अगर रोना नहीं भी आ रहा है तो कपड़ा ऐसे करके लेके रहिए ओ खालो तुई की करे मल्ली गो ओ खालो तुई की करे मल्ली गो खालू आ रहा दस अरे पगली को अगर खालू नहीं बोले खाला बोले नीचे भालो करे तो जाने ना पूरे काम ये हाल है इसलिए मेरी माँ बहनों में हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको अगर कामयाब होना है क़यामत के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को मुंह दिखाना है हमेशा पर्दे में रहा कीजिए हमेशा पर्दा को अपनाइए क्यों याद आए है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है कि यूं तो मरियम भी है आसिया भी नेक खातून हाजरा भी यूं तो मरियम भी है आसिया भी नेक खातून हाजरा भी बात जब आ गए हैं हया की बात जब आ गए हैं हया की तो
فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، بات جب آ گئے حیا کی تو فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ رات گرامی بس آخری جملہ بول کے ختم کر دیتے ہیں کہ اشارہ ہو گیا، مطلب مقرر حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، دیکھنے والے کا قصور ہے، دکھانے والے کا قصور نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں رہنے والے کسی میں سے آئینہ نہیں دیکھا تھا کوئی۔ ایک شخص ڈیوٹی پر جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا راستے میں ایک شیشہ کا ٹکڑا پڑا ہوا، اس کو اٹھایا تو اس میں اس کی صورت آ گئی، باپ اور بیٹے کی صورت ملتی۔ اس نے کہا ہاں ہاں میرے ابو یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ابو چلیے گھر چلیے۔ گھر لے گیا، بکسا میں رکھ دیا۔ اب کہیں جانا ہوتا تو شیشے کے ٹکڑے کو نکالتا، دھیان سے سنیے گا، شیشے کے ٹکڑے کو نکالتا، کہتا ابو میں بازار جا رہا ہوں، تو اس میں اس کے ہونٹ ہلتے، وہ سمجھ جاتا کہ میرے ابو مجھے پرمیشن دے رہے ہیں، میرے ابو ہاں کر رہے ہیں۔ ہفتہ دن تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ بیوی یہ ماجرا دیکھ کر کے حیران و پریشان تھی کہ پہلے میرے پتی کہیں بھی جاتے تھے تو مجھ سے پوچھ کے جاتے تھے، آج ایک ہفتہ سے اس الماری میں بکسا میں کون رکھا ہوا ہے، کس سے پوچھ کر کے جاتے ہیں۔ جب میاں ڈیوٹی پر چلے گئے تو بیوی نے بکسا کھولا۔ بیوی اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، اس نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو بکسا کھولا، جو ہی بکسا کھولا تو شیشے پر نظر پڑی، جو ہی شیشے پر نظر پڑی تو نیند پر کریلا سوار ہو گیا۔ اچھا شادی مجھ سے ہے، پیار کسی اور سے ہے، نکاح مجھ سے ہے، پیار کسی اور سے ہے۔ جب میاں ڈیوٹی سے چلے آئے، بیگم جی ایک گلاس پانی لاؤ، آپ پانی اس الماری والی سے مانگو، پانی اس کبیسا سے مانگو، پانی اس بکسے والی سے مانگو۔ اس نے کہا تم کیا کہہ رہی ہو، وہ تو میرے ابو جان ہے۔ کہا کہ ہاں وہ لڑکی تمہارے ابو جان ہے۔ دونوں میں جھگڑا بڑھتا گیا۔ ادھر سے پادری صاحب آ رہے تھے، پادری صاحب نے وجہ پوچھی تو بیوی نے کہا دیکھیے صاحب شادی مجھ سے ہوئی ہے اور ایک لڑکی کو لا کر کے بکسا میں رکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں صاحب وہ میرے ابو ہیں۔ پادری بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اس نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا اس چیز کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب اس آئینے کو اس کے سامنے لے جایا گیا تو پادری کی نظر پڑی۔ پادری نے کہا یہ نہ تو کوئی لڑکی ہے نہ کسی کے ابو جان ہے، یہ تو ایک پادری ہے، اس کو تو کسی گرجا میں رہنا چاہیے۔ جب تک انسان دیکھتا نہیں جھگڑا بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے